بچے بتائیں گے اسکول کا نام کیا ہے؟ نیو اسٹار، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کوچنگ سینٹر۔ گاؤں کا نام باری گھاٹ۔ ڈائریکٹر کا نام کیا ہے؟ ڈائریکٹر یعنی چلانے والے کا نام کیا ہے؟ رحمت اللہ جامعی، رحمت اللہ جامعی۔ میری بات پوری سمجھ لیتے ہیں نا؟ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ عبدالعلیم ندوی، عبدالعلیم ندوی۔ میں آپ لوگوں سے بیچ بیچ میں بات کرتا رہوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ سوال کرتا رہوں گا، آپ لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ عزیز بچوں، ہلا گلا مت کرو، ہلا گلا سمجھتے ہیں نا؟ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ بولیں گے ہم بھی بولیں گے تو کون کس کی بات سنے گا؟ آپ بھی بولیں گے ہم بھی بولیں گے تو کون کس کی بات سنے گا؟ اس لیے ہم کچھ بولنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سنانے آئے ہیں۔ آپ کو سننا ہے، ہمیں بولنا ہے۔ جب ہم آپ کو بولنے کے لیے کہیں گے تبھی آپ جو ہے بولیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ بتاؤ بچوں، یہ اسکول، یہ ادارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ٹیچر لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ اور ادارہ بنایا گیا ہے پڑھنے کی جگہ، ہے نا؟ تو ادارہ بنانے کا مقصد کہ یہاں پہ تعلیم ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ادارہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ تعلیم ہو۔ ادارے میں ٹیچر اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ پڑھائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ یہاں پہ آئے کھیلنے کے لیے، ٹیچر یوں ہی گھومنے کے لیے، تو آپ کا بھی مقصد غلط ہوگا، ٹیچر کا بھی مقصد غلط ہوگا، اسکول بنانے کا مقصد بھی غلط ہو جائے گا، سب ناکام ہوں گے، ہے نا؟ یہاں پہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بولنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے ہمیں بولنے دیا جائے اور آپ سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں نے اپنی بات شروع نہیں کی ہے۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ یہاں آپ کیوں آتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا؟ پورا زور آپ کو پڑھائی میں لگانا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ پورا زور آپ کو پڑھائی میں لگانا ہوگا۔ پڑھائی کے زمانے میں ادھر ادھر تاک جھانک کرنا نہیں ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا۔ کیسے نقصان ہوگا؟ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں؟ اے بچوں، اب میں سوال کر رہا ہوں، کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھے؟ کرکٹ سمجھتے ہیں نا؟ کرکٹ سمجھتے ہیں؟ کھیلتے ہوئے دیکھے ہیں؟ کوئی آدمی کیا کرتا ہے؟ بال پھینکتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو بلہ سے
مارنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی جو بالر ہے، بال پھینکنے والا، وہ بال پھینک رہا ہے، اور ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کو مارنا چاہتا ہے۔ جو آدمی مارنا چاہتا ہے اگر وہ ادھر ادھر دیکھے تو کیا ہوگا؟ مار پائے گا بال کو؟ اے بچے، ایک آدمی بال پھینک رہا ہے، کرکٹر ہے، بالر ہے، ایک آدمی اس کی بال کو مارنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہ کدھر دیکھے گا؟ بتاؤ بتاؤ، بال کی طرف دیکھے گا۔ اگر بال ادھر سے آ رہی ہے اور وہ ادھر دیکھے، کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اڑ جائے گا وہ آدمی، ہے نا؟ بال کو مار نہیں پائے گا، آؤٹ ہو جائے گا۔ وہی بات آپ سمجھیے، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر آپ پوری توجہ پڑھائی میں نہیں دیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ آؤٹ ہو جائے گا، نقصان ہوگا آپ کا۔ یہ کون ہے؟ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، نقصان ہوگا، آپ آؤٹ ہو جائیں گے۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، آپ آؤٹ ہو رہے ہیں، ابھی آپ آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ میری طرف۔ کہنے کا مطلب میرے بچوں، پڑھائی وہ چیز ہے، آپ پوری دنیا کا پتہ لگائیے، ہر جگہ پڑھائی ہوتی ہے، چاہے دینی پڑھائی ہو، چاہے دنیاوی پڑھائی ہو، قرآن و حدیث کی پڑھائی ہو، سائنس کی پڑھائی ہو، اور دیگر چیز کی پڑھائی ہو، ہر جگہ پڑھائی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخر پڑھائی کیوں ہوتی ہے؟ آخر سوال ہونا چاہیے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، کہتے ہیں نا، پڑھو بچوں پڑھو، لکھنا پڑھنا سیکھو۔ اس کا مطلب اس میں کوئی بات ضرور چھپی ہوئی ہے، اس پڑھائی کے اندر کوئی بات ضرور چھپی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سب پڑھنے لکھنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بلندی چھپی ہوئی ہے، آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، آپ کی خوشحالی چھپی ہوئی ہے، آپ کی سرداری چھپی ہوئی ہے، آپ کی بادشاہت چھپی ہوئی ہے۔ آپ اگر مرد ہیں تو سردار بن سکتے ہیں پڑھائی کے ذریعے سے، بادشاہ بن سکتے ہیں، ایم پی بن سکتے ہیں، ایم ایل اے بن سکتے ہیں، ایس پی بن سکتے ہیں، ڈی ایم بن سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ڈی آئی جی بن سکتے ہیں، ڈی جی پی بن سکتے ہیں، پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، سی ایم پی ایم اور سپریم کورٹ کا وکیل بن سکتے ہیں۔ آپ سائنٹسٹ بن کر کے کوئی بڑی سے بڑی چیز ایجاد کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ پڑھائی کے ذریعے سے آپ کوئی بھی منزل طے کر سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور ایک باپ بچوں سنو، ایک باپ اپنے بچے کو پڑھا کر کے وہ یا تو ڈی ایم کا باپ بن سکتا ہے، یا تو پی ایم کا باپ بن سکتا ہے، یا تو سی ایم کا باپ بن سکتا ہے، جج کا باپ بن سکتا ہے، ایم ایل اے ایم پی کا باپ بن سکتا ہے، کسی بھی وکیل کا باپ بن سکتا ہے، کسی بھی کلکٹر کا باپ بن سکتا ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کا باپ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ماں بھی بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
علم کے ذریعے سے، پڑھائی کے ذریعے سے اچھا سے اچھا عہدہ، اچھی سے اچھی کرسی، اچھا سے اچھا پوسٹ انسان علم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اللہ اکبر! جس کے اندر تعلیم آئے گی، جس کے اندر علم آئے گا، وہ بوکس نہیں ہوگا، وہ پگلا نہیں ہوگا، وہ بیوقوف نہیں ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیکار کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ علم کے اندر یہ چیز ہے کہ علم اوپر اٹھاتا ہے، علم خوشحالی عطا کرتا ہے، علم مالداری عطا کرتا ہے، علم انسان کو بڑے سے بڑے پوسٹ پر بیٹھا دیتا ہے، چاہے وہ پگلا ہو، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ کسی فقیر کا بیٹا ہو، چاہے مالدار سے مالدار کا بیٹا ہو، اگر اس کے اندر علم آ جاتا ہے تو وہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور اے بچے خاموش، اور یاد رکھیے، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھ سکتا ہے علم والا انسان۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر علم ہے، آپ کے گھر میں مال و دولت ہے ہی نہیں، آپ غریب کا بیٹا ہے، فقیر کا بیٹا ہے، گھر میں روپے پیسے کی کمی بہت زیادہ ہے، روپے پیسے کی کمی بہت زیادہ ہے، ہم بڑے سے بڑے مالدار کیسے بنیں گے؟ ہم وکیل کی پڑھائی کیسے کریں گے؟ ہم جج کی پڑھائی کیسے کریں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں IAS آفیسر کیسے بنیں گے؟ IPS آفیسر کیسے بنیں گے؟ DM کیسے بنیں گے؟ SDM کیسے بنیں گے؟ SDO کیسے بنیں گے؟ DSP کیسے بنیں گے؟ انسپیکٹر کی پڑھائی کیسے کریں گے؟ اس میں تو بہت زیادہ پیسہ لگے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا تو غریب ہے، زمین و جائیداد کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اے بچے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب کے بچے ہیں، ابا کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ اتنا پیسہ ابا جی کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ مالداری سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ سے ہوتا ہے، حوصلہ، ہمت، ارادہ۔ آپ ٹھان لیجئے ہم غریب ہیں تو کیا ہو گیا، آگے ہم کر پائیں گے یا نہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تو ارادہ ہے، ہمارے اندر تو ہمت ہے، ہم لگ جائیں گے تو لگ جائیں گے۔ لیکن آپ کے ارادے میں ابھی سے ہونا چاہیے کہ ہم کیا بنیں گے۔ مثال کے طور پر آپ DM بننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، یہاں ہماری بچیاں بھی ہیں، آپ DM بننا چاہتے ہیں، چھوٹی سوچ نہیں رکھنا چاہیے، پہلے میں بتا رہا ہوں، چھوٹی سوچ، چھوٹا آدمی تو سب بنتا ہے، بڑا آدمی کب بنیں گے آپ؟ بڑا آدمی کون بنتا ہے؟ پورے علاقے میں آپ تلاش کریں، کوئی DM ہے، کوئی داروغہ ہے، پورے سیمانچل میں آپ تلاش کریں، وہاں کیا کہتے ہیں آپ، خیروگنج، بنگما، نیا ٹولہ، باری گھاٹ، ڈمرا، اور کیا لتاہری، اکڑا، کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے، تلکو باری، یہ سب پورا تلاش کریں۔ کوئی داروغہ ہے ہم لوگوں میں؟ نہیں ہے۔ کوئی SP ہے؟ نہیں ہے۔ منع ہے کیا؟ کیا اے بچوں اسلام میں SP بننا منع ہے؟ منع ہے؟ DM بننا منع ہے؟
نہیں منع ہے. آپ کوٹ کچہری میں جا کے دیکھیے کس کس کے بیٹے ڈی ایم بنے ہوئے ہیں, ایس ڈی او بنے ہوئے ہیں, ایس پی بنے ہوئے ہیں, انسپیکٹر جس کو داروغہ کہتے ہیں بنے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی بنے ہوئے ہیں, ڈی جی پی بنے ہوئے ہیں, کمشنر بنے ہوئے ہیں, ایس ایس پی بنے ہوئے ہیں. ہم کو کس نے منع کیا؟ کیا انڈیا کا قانون ہے کہ شیر آبادی لوگ پولیس داروغہ نہیں بن سکتے, ایس پی نہیں بن سکتے, آئی ایس آفیسر نہیں بن سکتے, آئی پی ایس نہیں بن سکتے؟ یہ انڈیا کا قانون ہے کیا؟ نہیں, یہ قانون نہیں ہے. علم کے بل بوتے پر کوئی بھی کوئی عہدہ لے سکتا ہے, کوئی بھی آئی ایس آفیسر بن سکتا ہے, ایس پی بن سکتا ہے, ڈی ایس پی بن سکتا ہے, کوئی بھی. آج ہم جب جاتے ہیں رجسٹری آفس میں یا ریلوے اسٹیشن میں یا بلاک میں یا ایک کچہری میں, کورٹ میں جاتے ہیں, ہمارا کام کیا رہ جاتا ہے؟ کاغذ لے کر ادھر دوڑو, کاغذ لے کر ادھر دوڑو, اس آفیسر کے پاس جاؤ, اس آفیسر کے پاس جاؤ. ہوتا کیا؟ ابھی کیسے آگے؟ ہمیں ہڑکاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لائن سے آؤ, لائن ٹیڑھی کیوں کرتے, کیوں دھکا دیتا؟ ایک کاغذ لے کر کے ہم ہفتوں دوڑتے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ جو اونچی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بیٹے, وہ ہمیں دوڑاتے رہتے ہیں. کیا ہم اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمارے بیٹے ان کرسیوں پر بیٹھ نہیں سکتے, نہیں بیٹھ سکتے. کب بیٹھیں گے؟ جب ہم محنت کریں گے, جب ہمارے بچے محنت کریں گے. اور آپ اے بچوں ابھی جو پڑھ رہے ہو, ان کرسیوں پر جو بیٹھے ہیں, آپ جیسے پڑھ کر کے جس طرح آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے پڑھتے وہ ان کرسی پہ بیٹھے ہیں. تو کیا آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ بتائیے, آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ بیٹھ سکتے ہیں نا. کتنا پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کرسیوں تک پہنچنے تک ہمیں پڑھنا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ان کرسیوں تک جو وہ لوگ حاصل کیے ہیں, ہم بھی ان کرسیوں تک پہنچنے کے لیے پڑھائی کریں گے. وعدہ کیجئے, وعدہ کیجئے. پڑھیں گے نا, زیادہ پڑھیں گے نا. ارے پگلو, کم تو سب پڑھتے ہیں, کم سب پڑھتے ہیں, زیادہ کون پڑھتے ہیں؟ بتاؤ بیٹے. کم تو سب پڑھتے ہیں, سب کم پڑھے لکھے ہیں. آپ بھی کم پڑھے لکھے بن کر کے اسی طرح بنیں گے. کاغذ لے کر کے دوڑیں گے اور آپ کو ہڑکا جا, بھاگ نکل لائن سے باہر. یہ دھکا اور یہ ڈانٹ سننا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں. اچھا, آپ اگر پڑھ لیجئے گا, وہاں تک پہنچ جائیے گا, تو ڈانٹیے گا کیا؟ نہیں ڈانٹنا ہے, عزت کرنی ہے. تو موقع ابھی ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ہمت سے ہوتا ہے, حوصلہ سے ہوتا ہے, ارادے سے ہوتا ہے. سنیے, ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں, ایک شعر پڑھ رہا ہوں. ہار ہو ہی جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے, ہار ہو ہی جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. جیت تو تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. آپ کو جیتنا ہے یا ہارنا ہے بتائیے؟ تب آپ کو ارادہ مضبوط کرنا پڑے گا. کیا جیتنا ہے؟ کیا جیتنا ہے؟ اونچی کرسی جیتنا ہے. یہ نیچی والی نہیں, یہ نیچی والی نہیں, اونچی کرسی. یعنی ایم پی والی کرسی, ایم ایل اے والی کرسی, کہ آپ 4 چکا میں بیٹھ کر کے گاؤں میں گھسے تو آپ کی گاڑی میں بلب جلے, بھاگ 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 بھاگ. یہ کس کی گاڑی آ رہی ہے رے؟
تو یہ فلاں کے بیٹے کی گاڑی آ رہی ہے، آپ کے باپ کی بھی مونچھ کڑی ہو اور آپ کی بھی ہو، لیکن مونچھ کڑی کیجئے گا لیکن مسلمان والی مونچھ رکھیے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ انصاف والی مونچھ رکھیے گا، تکبر گھمنڈ والی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں ارادہ مضبوط کرنا ہے اور ارادہ نیک رکھنا ہے، اچھا ارادہ رکھنا ہے۔ ارادے اگر نیک ہو تو سپنے بھی شاہکار ہوتے ہیں، ارادے اگر نیک ہو تو سپنے بھی شاہکار ہوتے ہیں، اگر سچی لگن ہو تو راستے بھی آسان ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، شعر کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی کرسی حاصل کرنے کے بعد، ایس پی ڈی ایس پی جج کلکٹر بننے کے بعد انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے، لوگوں کی عزت کریں گے، پبلک کی سیوا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کر دے گا اور آپ حاصل کر ہی لیجئے گا، آپ وہ پوسٹ حاصل کر ہی لیجئے گا۔ بچے، یہی موقع ہے آپ کا، یہی ٹائم ہے آپ کا، اسی عمر سے اگر آپ ٹھان لیں، ارادہ مضبوط کر لیں کہ ہمیں بننا ہے تو بڑا بننا ہے، ایسا بننا ہے کہ علاقے میں کوئی میری مثال نہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور بچوں، یہ نیت کرنا غلط نہیں ہے، آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، آپ کے باپ کے بارے میں، آپ کے پریوار کے بارے میں لوگوں کی غلط سوچ ہے، بنگلہ دیشی ہے، یہ پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، وہ بنگلہ دیشی جو رٹا مار رہے ہیں آپ کے بارے میں، ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر سے ہی بات آتی ہے۔ اگر ہمارے بچے ان کرسیوں پر رہیں، آپ رہیں گے، تو پھر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جس کے بارے میں غلط سلط بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی بھی کرسی بہت مضبوط ہے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، تو انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر ہمت، اپنے اندر جذبہ، اپنے اندر حوصلہ رکھنا چاہیے اور مضبوطی سے پڑھ کر کے وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اے بچے سنیے اور سنتے جائیے، بابو اگر آپ کے اندر علم ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، تو پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے نوکری لینے میں گھوس لگتا تھا، صحیح بات ہے، پہلے نوکری لینے میں گھوس لگتا تھا، آج نوکری لینے کے لیے آپ کو صرف صلاحیت کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس اگر صرف صلاحیت ہے، آپ کے کاغذات صحیح ہیں کہ آپ نے یہاں تک پڑھائی کی ہے، آپ کا کوالیفیکیشن اور آپ کی ایبیلٹی، قابلیت اگر آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے تو بس آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پہنچیں گے؟ ایک بات، آپ کھائیں گے تو کس کا پیٹ بھرے گا؟ اے بابو سب بتاؤ، ارے بچے سب، سلام علیکم۔ اگر آپ کھائے تو پیٹ کس کا بھرے گا بتائیے؟ آپ اگر سو جائیں تو نیند کس کو آئے گی؟ شادی اگر آپ کی ہو جائے تو داماد کون بنے گا؟ یہ چھوٹے بچے کو بڑا سوال کر دیے، صرف جگانے کے لیے۔ میرے بچوں، اگر آپ پڑھائی کریں گے، مولانا صاحب آپ بنیں گے، اگر مولوی کی پڑھائی کرتے ہیں، ماسٹر کی پڑھائی کرتے ہیں تو ماسٹر آپ بنیں گے، وکیل کی پڑھائی کرتے ہیں، وکیل آپ بنیں گے، وکیل کی اگر نوکری مل جاتی ہے،
वकील साहब आप बनेंगे, नौकरी का पैसा भी आप ही को मिलेगा। समझ में आ रही बात? समझ रहे आ रही ना? अगर आप सफर करेंगे तो दिल्ली मैं नहीं पहुंचूंगा और ना आपका पड़ोसी। इसी तरह से अगर आपको जज की नौकरी मिल जाती है, बाबू जज साहब आप ही बनेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, नौकरी आपकी मिलेगी, आपको मिलेगी, अदालत की कुर्सी पे आप बैठेंगे, तो मेहनत क्यों नहीं करेंगे? मैं किसके लिए कह रहा हूं? बच्चों बताओ, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? मेरा फायदा है? मेरा फायदा है? नहीं, आपके लिए। मैं तो सिर्फ यही समझ रहा हूं कि मेरी कौम का बच्चा अच्छा बने, मेरी कौम का बच्चा अच्छा बने, कामयाब रहे, ऊंची कुर्सी पे बैठे, दिल को तसल्ली मिलेगी, हमें अच्छा लगेगा कि मेरा ये बच्चा, मेरे गांव का ये बच्चा, मेरी ये कौम का बच्चा ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, दिल को सुकून मिलेगा, दिल खुशी होगी, वरना दूसरा कोई फायदा हमारा नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना बन। मेरे बच्चों, मैं जो कह रहा हूं आपको उकसाने के लिए, आपको उभारने के लिए, ताकि आपका ज़हन खुले और आप में से कोई तो कोई ना ठान ले कि हमें वहां तक पहुंचना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे बच्चों, समझ रहे हैं? हौसला अगर आपका मजबूत है, इरादा अगर आपका मजबूत है कि हम बनेंगे तो बनेंगे, तो आप बन ही जाइएगा। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। समझ रहे हैं? आपका इरादा कितना मजबूत होना चाहिए? आपका इरादा कितना मजबूत होना चाहिए कि जब आपको परेशानी लगे कि ये इतना बड़ा ओहदा हम कैसे हासिल करेंगे, ये झमेला है, वो झमेला है, ये झमेला है, आप उस वक्त जो है अपने आप से कहिए, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। समझ रहे हैं? आप ठान लीजिए, इरादा मजबूत कर लीजिए कि हमको तो करना ही है, हमको तो करना ही है, और हम वो उस मंजिल तक पहुंच के ही रहेंगे। तो आप पहुंच जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप तैयार हो जाइए, अभी आपका मौका है। उठ कि आप बज़्म जहां का और ही अंदाज है, उठ कि आप बज़्म जहां का और ही अंदाज है। मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। अभी टाइम है आपका, अभी आपका टाइम है। हमारी बड़ी बड़ी बच्चियां पीछे बैठी हुई हैं, वो समझ रही है कि सिर्फ मौलाना साहब छोटे छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। नहीं मेरी बच्चियों, आप भी उसी मैदान में हैं, आप भी उसी फील्ड में हैं, आप भी कर सकती हैं। आप जो है बड़े बड़े ऑफिसों का, सरकारी ऑफिसों का जायजा लें तो किसी ना किसी की बेटी बैठी हुई है। आप भी पर्दे के साथ, इस्लामी तहजीब के साथ उन कुर्सियों को हासिल कर सकती हैं, कोई माने नहीं। अगर गलत है, जो चीज गलत है, घर में भी वो चीज गलत है, बाजार में भी गलत है, सड़क में भी गलत है, कहीं भी गलत है। जो चीज अच्छी है, घर में भी अच्छी, सड़क में भी अच्छी, बाजार में भी अच्छी, किसी भी ऑफिस में भी वो अच्छी। आप पर्दा के साथ अगर आप उन ओहदों को हासिल कर सकती हैं तो कर लीजिए,
ایمانداری کہیں بھی رہتی ہے وہ ایمانداری ہی رہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، پردہ کے ساتھ اور اسلامی کیا کہتے ہیں قواعد و ضوابط کے ساتھ آپ بھی ان مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، ان عہدوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بچوں سنو، تھوڑا بہت ہلہ کرو، تھوڑا بہت ہلہ کرو، اسی میں کام چل جائے گا، تھوڑا بہت ہلہ کرو بس کام چل جائے گا اسی میں۔ آج آپ سنتے ہوں گے، یہاں پہ کچھ گارجن بھی ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ فلاں جلسہ ہونے والا ہے یا فلاں پروگرام ہونے والا ہے، فلاں پروگرام ہونے والا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ارے فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہاں سے فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کرو گے؟ جاؤ گے؟ ہاں جائیں گے، جی بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ یعنی جو صاحب آ رہا ہے وہ تو کسی کا بیٹا ہے نا بچوں۔ کسی پروگرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پروگرام ہے، فلاں صاحب آ رہے ہیں، ہم لوگ اس کا پروگرام سننے کے لیے جائیں گے، کہتے ہیں نا، اور لوگ جوک در جوک نکل پڑتے ہیں ان کا پروگرام سننے کے لیے۔ کب آپ بنیں گے، کب آپ بنیں گے کہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا فلاں صاحب فلاں جگہ آ رہے ہیں فلاں پروگرام میں، اسے دیکھنے جائیں گے، ان کا پروگرام سننے کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ کے اندر جذبہ نہیں پیدا ہوتا؟ آپ کے اندر شوق نہیں پیدا ہوتا؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، شوق نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے بیٹے کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں کا بیٹا فلاں صاحب فلاں پروگرام میں آ رہا ہے، ہم اس کا پروگرام سننے کے لیے جائیں گے؟ وہ ان کرسیوں تک کیسے پہنچا؟ محنت کے ذریعے سے، لگن کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، وقت لگا کر کے ان کرسیوں تک پہنچا، ان عہدوں تک پہنچا۔ کیا ہم نہیں پہنچ سکتے؟ ہمارے بچے نہیں پہنچ سکتے؟ وہ کسی پر خرچ کیا، ان پر محنت کی، اس بچے نے محنت کی اور اس لائق ہو گیا کہ آج ان کا نام سن کر کے لوگ ان کا پروگرام سننے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کب ہمارے بیٹوں کے بارے میں ایسا ہوگا کہ لوگ سنیں گے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کا پروگرام سننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی؟ تو کیا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے؟ بچوں بتاؤ، اے بچے، ارے بچے سارے کے سارے کچے، سب سو گئے۔ تو آپ کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا نام سن کر کے لوگوں کی بھیڑ امڑ پڑے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جس میدان میں ہیں ہمیں اس میدان میں محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو میدان ہے علم کا میدان ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان بلندی تک پہنچتا ہے، اسی کے ذریعے سے انسان بلندی تک پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے جس میدان میں آپ لگے ہوئے ہیں کڑی محنت کیجئے، اور کڑی سے کڑی محنت کے ذریعے سے آپ ان عہدہ کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آخر میں ایک بات جو ہے گارجنوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچے کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ ان کی اچھی تربیت کب ہوگی؟ جب ہم اپنی تربیت خود کر لیں گے۔ بچوں کی تربیت کی شروعات اپنی ذات سے ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ سورہ تحریم سورہ نمبر 66
آیت نمبر 6 کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ تربیت کی شروعات اپنے نفس سے شروع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیندار بنے، سب سے پہلے ہم نمازی بنے، سب سے پہلے ہم اخلاق مند بنے، سب سے پہلے ہم گندی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیں، سب سے پہلے ہم حرام خوری، چاہے گٹکا ہو، چاہے تمباکو ہو، چاہے بیڑی سگریٹ ہو اور دیگر نشے کی چیز ہو، ان تمام چیزوں کو ہم پہلے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں اور بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، نماز کا انہیں پابند بنائیں، انہیں بری محفلوں سے روکیں، گندے دوستوں سے اور کیا کہتے ہیں موبائل کے غلط استعمال سے ہم انہیں روکیں۔ اس طرح سے ہم جو ہے ان کا دینی مزاج بنانے کے بعد انہیں علم دین سب سے پہلے دیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، اس وجہ سے کہ یہی علم سب سے کیا کہتے ہیں فرض ہے، یہ علم فرض ہے۔ اس کے بعد دنیاوی جو تعلیمات ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے رب کے بارے میں جانو، یعنی علم دین انہیں سب سے پہلے دو، اس کے بعد جو ہے دنیاوی تعلیم ہمیں دینا ہے۔ اس وجہ سے گارجنوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے نا، اس وجہ سے میں جو ہے اپنی باتوں کو یہیں سے ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے راستے میں پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بغیر پریشانی کے کچھ اچھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اچھی چیز اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں گے تو پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں، وہی ہے علم۔ علم میں محنت کڑی ہونی چاہیے، اس لیے شاعر نے کہا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم کے راستے میں پگھل جانا ہے، یعنی کڑی سے کڑی محنت کرنی ہے۔ اگر ایک آدھ مرتبہ ہار بھی جائیں کوئی ٹینشن نہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بچہ ایک مرتبہ چلنے نہیں لگتا بلکہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ تو ہاریں پھر کیا کہتے ہیں، پھر ہمت کریں، شمع بجھ جائے تو جل سکتی ہے، کشتی طوفانوں سے گزر سکتی ہے، مایوس نہ ہو ارادے نہ بدل، تقدیر کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ اس وجہ سے محنت کرتے کرتے کبھی اکتا نہیں جانا چاہیے اور اکتا کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح محنت کرتے کرتے انسان آگے کو پہنچتا ہے۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا بچوں سے کہ بچوں السلام علیکم، السلام علیکم، ہے نا؟ تو کیا کریں گے؟ محنت کریں گے نا، بڑا آدمی بنیں گے نا۔ کتنا بڑا، موٹا تگڑا، بڑی کرسی والا، بڑا پوسٹ والا، ایسا آدمی ہمیں بننا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارادہ تو کر لیا نا؟ تو کل سے محنت نہیں کرنی ہے، کیا محنت کرنی ہے، محنت سے پڑھنا ہے۔ جو بھی بڑے بنتے ہیں آپ ہی کی طرح بچپن سے محنت کرتے کرتے بڑے بنتے ہیں، تو ہم بھی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، اٹھائیے ہاتھ، اور اٹھا کر کے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ اللہ ہمیں بڑا بنا۔ اور علم کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ نبی آپ جو ہے علم کے اضافے کے لیے اللہ سے دعا کریں، تو ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دے اور کامیاب انسان بنائے۔ کامیاب یعنی کھٹا نہیں، غلط انسان نہیں،
انصاف والا آدمی بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.